بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام دینی معلومات میں آپ کا خیر مقدم ہے. بغیر کسی تمہید کے آگے خدمتیں حاضر ہوتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد اسلم رضوی، رئیس شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹر. آغا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا شروع کرتے ہیں آج کا یہ پروگرام اور دیکھتے ہیں ہمارا پہلا سوال کن کا ہے اور کہاں سے. بسم اللہ. یہ رہا ہمارا آج کا پہلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام پروین ہے، میں جھارکھنڈ سے وعلیکم السلام. میرا سوال مولانا رضوی کے لیے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ شادی کے بعد سرنیم چینج کرنے والی جو بات ہوتی ہے اس کے لیے اسلامک لاز میں کیا کہا گیا ہے؟ کیا ایک عورت کو شادی کے بعد اپنے ہسبینڈ کا نام کا سرنیم لینا صحیح ہے یا اپنے پہلے نام سے ہی کنٹینیو کرنا چاہیے؟ آغا یہ محترمہ پروین فاطمہ جھارکھنڈ سے، ان کا سوال ہے کیا شادی کے بعد سرنیم چینج کیا جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. جناب سائل عارفی صاحب، پہلا سوال محترمہ پروین صاحبہ کا ہے جھارکھنڈ سے کہ کیا شادی کے بعد سرنیم لڑکیوں کا سرنیم چینج ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، سرنیم ہے کیا پہلے یہ سمجھیے. مثال کے طور پہ میں ہوں رضوی، تو رضوی کا مطلب یہ ہے کہ امام رضا کی نسل سے. یا کوئی بھی شخص ہے، وہ سرنیم جو اس کا ہوتا ہے سادات میں، وہ کسی امام سے منسوب ہے، رضوی، نقوی، اور اس کی شادی فرض کیجئے غیر سید میں ہو جائے، یعنی اس کی زوجہ غیر سید ہو، تو اس کو آپ رضوی کیسے کہیں گے؟ اس کو نقوی کیسے کہیں گے؟ تو بہتر یہ ہے کہ سرنیم چینج نہیں کرنا چاہیے. البتہ کچھ ایسے سرنیم ہیں جس کا تعلق نسل سادات سے نہیں ہے، تو وہاں پر چینج کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ جو سرنیم لڑکی لے کر آئی ہے اسی کو کنٹینیو کیا جائے. البتہ یہ ہندوستان جیسے ملک میں اور یورپ، امریکہ میں یہ کام بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے. آدھار کارڈ اور پاسپورٹ بنانے میں زحمت ہوتی ہے. تو اگر ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ سرنیم لڑکی کا باقی رہے. آغا بہت بہت شکریہ. بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سوال. بسم اللہ. السلام علیکم. ہمارا یہ سوال ہے کہ آج کل ینگسٹرز جو حقہ پیتے ہیں تو حقے سے متعلق شریعت کیا کہتی ہے؟ ہم یہاں ای سگریٹ، وائپرز یہ سب کی نہیں پوچھ رہے. جو نارمل حقہ رہتا ہے، جو فلیورڈ اس میں رہتا ہے، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ آغا ان صاحب نے اپنا نام نہیں بتایا ہے. ان کا سوال ہے وہ حقہ جس میں الگ الگ فلیور پائے جاتے ہیں، اس کا پینا کیسا ہے؟ جیسا کہ آج کل کا ماحول چل رہا ہے، لوگ جی، میرے بھائی نے سوال بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ اب جوانوں میں یہ جو بہت زیادہ اس طرح کے جو حقے ہیں جس میں الگ الگ فلیور ہوتے ہیں، کبھی ایپل کا ہوتا ہے، الگ الگ پھل کا اس میں فلیور ڈالتے ہیں. یہ میں نے اس کے بارے میں ڈاکٹروں سے پوچھا تو ڈاکٹروں نے یہ بتایا کہ چونکہ ایک دھواں ہے جو آپ کے پھیپھڑے میں جا رہا ہے، لنگس میں دھواں جا رہا ہے، تو دھواں کسی شکل میں بھی جائے، وہ تمباکو والا دھواں ہو یا ایپل والا دھواں ہو، اگر آپ کے لنگس میں جا رہا ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. آپ کا سوال یہ ہے کہ شریعت نے کیا کہا ہے. شریعت نے آپ کو عقل دی، یعنی جو صاحب شریعت ہے، جو اللہ ہے، اس نے آپ کو عقل دی ہے، اور آپ عقل کا استعمال کیجئے. اور آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ سگریٹ پینے کو منع کرتی ہے یا سگریٹ پینے کے لیے کہتی ہے؟ پان، تمباکو، یہ سب چیزیں ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے. لہذا میں جوانوں سے گزارش کروں گا کہ پان ہے، تمباکو ہے، سگریٹ ہے، گٹکا ہے، ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں. یہ آپ کی جان کے لیے بھی
نقصان دہ ہے اور آپ کے جیب کے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو ڈبل جے یعنی 2 جے کا نقصان ہو رہا ہے، جان اور جیب. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ آقا، بہت اچھا آپ نے جو ہے جواب دیا ہے. آقا یہ رہا ہمارا آج کا تیسرا سوال. السلام علیکم، میرا نام وعلیکم السلام. سلمانی اہل سنت سے ہوں، ضلع بجنور سے. جی مولانا صاحب آپ سے میرا ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کیا لڑکی والوں سے دہیج مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ اس پہ تھوڑا سا غور کر کے مجھے بتائیں. آقا یہ جناب محمد ارمان سلمانی بجنور سے ہمارے بھائی ہیں، اہل سنت ہیں. ان کا سوال ہے کیا لڑکی والوں سے جہیز مانگنا جائز ہے؟ جی سلمان صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ کے سوال پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں جہیز کے سلسلے میں جو باتیں بیان کروں وہ لوگوں تک پیغام کے طور پہ پہنچے. اچھی بات ہے، اچھا سوال ہے. جہیز مانگنا یہ مرد کی مردانگی نہیں ہے. اگر واقعاً یہ لڑکا جو شادی کر رہا ہے یہ مرد ہے تو جہیز مانگے، میں منع نہیں کرتا ہوں، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے لڑکی کو مہر دے، تب تو اسے حق ہے جہیز مانگنے کا. فرض کیجئے اگر 5 لاکھ کا جہیز مانگ رہا ہے تو اسے کم سے کم 10 لاکھ لڑکی کو مہر دینا چاہیے. تب ہم سمجھیں گے کہ آپ واقعاً شریعت کے بہت پابند ہیں. جہیز نہیں مانگنا چاہیے. ہاں لڑکی کے ماں باپ اپنی مرضی سے دے دیں تو اسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ آقا. آگے بڑھتے ہیں اپنے چوتھے سوال کی جانب. یہ رہا ہمارا آج کا چوتھا سوال. السلام علیکم، میں فردوس مہدی وعلیکم السلام. میرا سوال مولانا اسلم رضوی صاحب سے ہے. جی فرمائیے. صاحب سے ہے کہ جو وقت ہوتا ہے زوال کا وقت، تو اس میں گھر سے نکلنا یا نماز کے لیے نکلنا یا کوئی دینی یا دنیاوی کام کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ بہت سارے بزرگ لوگ منع کرتے ہیں کہ زوال کے وقت مت کھانا کھایا کیجیے، یا زوال کے وقت مت نہایا کیجیے، یا زوال کے وقت گھر سے مت نکلا کیجیے. کوئی بھی دینی یا دنیاوی کام کرنا زوال کے وقت کہاں تک صحیح ہے؟ میرا آقا یہ جناب فردوس مہدی صاحب دلی سے، ان کا جی. سوال ہے زوال کے وقت کسی دینی یا دنیاوی کام کو کرنا کیسا ہے؟ میرے عزیز بھائی جناب فردوس صاحب، زوال کے وقت جو منع کیا جاتا ہے اس کی کوئی وجہ مجھے نہیں ملی ہے. میں بھی شاید کوئی وجہ ہو اور بزرگوں نے کہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی راز ضرور ہوگا. شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب زوال کا وقت ہوتا ہے تو نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے. شاید بزرگوں نے یہ سوچا ہو کہ ابھی یہ نکل رہا ہے گھر سے باہر تو ڈرانے کے لیے کہا ہو کہ یہ مناسب نہیں ہے، زوال کے بعد نکلو، تاکہ ان کا یہ بچہ جو ہے جو گھر سے باہر نکل رہا ہے تو نماز ظہر و عصر پڑھ کے نکلے. تو الظاہر کوئی ممانعت نہیں ہے شرعی طور پہ کہ زوال کے موقع پر گھر سے باہر نہیں نکلا جا سکتا. البتہ نماز جمعہ کے لیے یہ ہے کہ جمعے کے دن اگر آپ اپنے وطن سے باہر نکل رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ نماز جمعہ کے بعد سفر کیجئے. یہ اتنی سی بات ہے. آقا بہت بہت شکریہ. آقا ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کا آخری سوال یعنی 5واں سوال یہ رہا. ساجدار کے صاحب کیا نام ہے، سوال یہ ہے کہ کیا جیسے کسی پہ 2 غسل واجب ہیں، جیسے غسل جنابت ہوا، غسل حیض ہوا، تو کیا ایک ہی نیت سے دونوں غسل ہو سکتے ہیں؟ آقا یہ جناب عارش موانا سے، ان کا سوال ہے اگر کسی پر کئی غسل ہوں تو وہ کئی نیت کر کے ایک ہی غسل کر سکتا ہے؟ عارش بھائی، غسل کئی واجب ہیں تو اسے ایک غسل کے ذریعے سے انجام دیا جا سکتا ہے. جیسے ایک شخص کے اوپر 3-4 غسل واجب ہیں، 3 غسل واجب ہیں، 2 واجب ہیں،
تو نیت کرے گا ان 2 غسل کی، لیکن غسل ایک ہی کرے گا، یعنی ایک بار جو ہے وہ ایکشن، وہ عمل کافی ہوگا، نیت جو ہے آپ کی 2 ہوگی، جیسے غسل جنابت و غسل مسح میت کرتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ، اور ایک غسل کافی ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، بہت بہت شکریہ، آپ اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں، ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم آپ سے ایک بار پھر وہی التماس کریں گے کہ آپ ہمارے اس چینل کو جس چینل پر بھی نشر کیا جا رہا ہے اس کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنی خاص دعاؤں میں ہم کو یاد رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے اس پروگرام کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔